فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کے باب صوم کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے مہمان نوازی۔ باب صوم کی فہرست آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ عنوان ہے مہمان نوازی۔ پہلا واقعہ، صحرا نشین کی مہمان نوازی 71، لباس کو مہمان نوازی کا معیار مت بنائیں 72، مہمان کتنا حساس ہوتا ہے 75، امام حسن مجتبیٰ کی مہمان نوازی 75، انسان کتنے دن مہمان رہ سکتا ہے 76، مہمان کا احترام ہر شخص پر واجب ہے 79، اس عالم میں بھی مہمان کو کھانا کھلایا 80، انداز مہمانی 81، مہمان نوازی کا خرچ ولی العصر علیہ السلام نے دیا 82، بادیہ نشین کیسے مہمانی کرتے ہیں 82، سلمان فارسی کی مہمان نوازی 85، افضل کون ہے مہمان یا میزبان 88، مہمان نوازی سے نہ کترائیں 88، چند روایات 91۔ پہلا واقعہ ہے صحرا نشین کی مہمان نوازی۔ قیس بن سعد بن عبادہ عرب کا مشہور مہمان نواز تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے سے بڑا کوئی مہمان نواز دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ہم ایک صحرا نشین شخص کے مہمان ہوئے۔ گھر کا مالک موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے ہمارے لیے مہمان خانے کا دروازہ کھولا۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے اسے بتایا کہ 2 مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک اونٹ نہر کیا اور ہماری غذا تیار کی۔ پھر دوسرے دن اس نے دوسرا اونٹ نہر کر کے کھانا تیار کیا۔ ہم نے کہا کہ آپ تکلف نہ کریں، ابھی تو کل کے اونٹ کا گوشت باقی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ہم مہمان کو باسی کھانا کھلانے کے عادی نہیں ہیں۔ ہمیں بارش کی وجہ سے چند روز وہاں ٹھہرنا پڑا، تو وہ شخص روزانہ ہمارے لیے ایک اونٹ نہر کرتا رہا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو اتفاق سے ہمارا میزبان موجود نہ تھا۔ ہم نے اس کی بیوی کو 200 دینار دیے اور کہا کہ ہماری طرف سے یہ معمولی سا ہدیہ ہے۔ ہم رقم دے کر روانہ ہوئے تو اس وقت صبح صادق کا وقت تھا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ہم نے دیکھا ایک شخص اونٹ پر ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور وہ مسلسل ہمیں آواز دے رہا ہے۔ ہم رک گئے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو وہ ہمارا میزبان تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے زیادتی کی اور اپنی رقم واپس لے لیں، ہم روٹی بیچا نہیں کرتے، اور اگر تم نے رقم واپس لینے سے پس و پیش کی تو میں اس نیزے کے ساتھ تم سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ ہم نے مجبوراً رقم واپس لے لی۔ ریفرنس مستظرف۔ اگلا واقعہ ہے لباس کو مہمان نوازی کا معیار نہ بنائیں۔ کمال الدین میثم بحرانی ایک مشہور و معروف عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں ان کی شرح نہج البلاغہ بڑی مشہور ہے۔ ان کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے ان کے متعلق یہ جملے تحریر کیے: استاد بشر العقل، ہادی عشر، سید المحققین۔ مجالس المومنین کے مؤلف ان کی حالات زندگی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے اوائل زندگی میں گوشہ نشینی اختیار رکھی تھی۔ علماء عراق و حلہ نے انہیں بہت سے خطوط تحریر کیے کہ آپ گوشہ نشینی چھوڑ کر ہمارے ہاں تشریف لائیں، کیونکہ اتنے بڑے عالم کے لیے گوشہ نشینی مناسب نہیں۔ علماء کے خطوط کے جواب میں انہوں نے یہ شعر لکھ کر روانہ کیے، جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے صاحب مقام بننے کے لیے کئی علوم پڑھے، لیکن تنگ دستی اور غربت نے مجھے بلند مقام پر نہ پہنچنے دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ تمام محاسن فروع ہیں اور دولت ان سب کے لیے بمنزلہ اصل ہے۔
علماء حلہ نے جواب میں لکھا کہ آپ کو مغالطہ ہوا ہے، دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان کا وقار علم و ادب سے بلند ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو مفلسی کی وجہ سے بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، آپ کے پاس اللہ کا خصوصی عطیہ علم موجود ہے، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اس کے جواب میں علامہ میثم بحرانی نے یہ شعر لکھے جس کا ترجمہ ہے کہ کچھ لوگوں نے علم کے بغیر یہ کہہ دیا کہ انسان کی قدر و منزلت اس کے حسب و نسب سے ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک دانا کا قول ہے کہ انسان کی اہمیت روپے پیسے سے ہے، جس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کی بیوی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ لیکن اس تمام تر معذرت کے باوجود بھی علماء کا اصرار جاری رہا تو میثم بحرانی قصد زیارت کر کے عراق روانہ ہوئے اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک مدرسے میں چلے گئے۔ مدرسے میں جتنے علماء و فضلاء جمع تھے، آپ نے سب کو سلام کیا، لیکن کسی نے بھی گرم جوشی سے انہیں سلام کا جواب نہ دیا۔ پھر آپ مباحثہ حال میں گئے جہاں علماء ایک مسئلے پر بحث کر رہے تھے، انہیں کسی نے وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ تک نہ دی، آخرکار وہ مجلس کے آخر میں جا کر بیٹھ گئے۔ مسئلہ بڑا پیچیدہ تھا، کسی بھی طرح سے بھی علماء سے اس کی گتھی سلجھنے میں نہ آتی تھی۔ علامہ بحرانی نے مسئلے کا جواب دیا جو کہ انتہائی مدلل تھا، مگر کسی نے ان کے جواب کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ پھر روٹی کا وقت ہوا اور دسترخوان بچھایا گیا تو انہیں دسترخوان پر بیٹھنے کی کسی نے دعوت نہ دی، بلکہ ایک علیحدہ برتن میں انہیں کھانا دے دیا گیا۔ پھر دوسرے دن آپ کا لباس فاخرہ زیب تن کیا اور ایک بڑا سا عمامہ سر پر سجایا اور اسی مدرسے میں تشریف لائے۔ ان کے لباس کو دیکھ کر ہر ایک نے پرتپاک طریقے سے ان سے ہاتھ ملایا اور خیر خیریت دریافت کی۔ بعد ازاں آپ مباحثہ ہال میں تشریف لائے تو انہیں صدر مجلس میں جگہ دی گئی اور مباحثے کے دوران انہوں نے اپنی طرف سے بے ربط جملے کہے تو بھی ان پر تحسین کے ڈونگرے برسائے گئے، اور جب دسترخوان بچھا تو انہیں بہترین برتن میں کھانا پیش کیا گیا۔ کمال الدین میثم بحرانی نے اپنی آستین کو سالن میں ڈبویا اور آستین سے کہنے لگے کہ کھانا کھاؤ، یہ تمہارا حق ہے۔ مدرسے کے تمام علماء و فضلاء یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور اس کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا کھانا کپڑوں کی وجہ سے ملا ہے، لہٰذا کپڑوں کا حق ہے کہ اسے کھائیں۔ میں تو کل بھی یہاں آیا تھا لیکن کسی نے میری طرف توجہ نہیں کی تھی، اور تم لوگوں نے دسترخوان پر مجھے اپنے ساتھ بٹھانا تک گوارا نہیں کیا تھا، اور آج جب عمرہ اور اہل علم کا سا لباس پہن کر یہاں آیا ہوں تو ہر شخص نے میرا احترام کیا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں لکھا تھا کہ آج کل انسان کے قدر و منزلت کا پیمانہ علم نہیں بلکہ مال و دولت ہے، لیکن تم کسی طرح سے بھی میری بات ماننے پر آمادہ نہ تھے۔ آج کے تجربے سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ علم و ادب کے تمہارے ہاں کوئی قدر و منزلت نہیں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس قدر و منزلت ہے تو صرف اور صرف کپڑوں اور دولت کی ہے۔ پھر تمام علماء نے ان سے معذرت کی اور اظہار تأسف کیا۔ ریفرنس ہے کشکول بحرانی، صفحہ نمبر 30، روضات الجنات۔ اگلی ہیڈنگ ہے مہمان کتنا حساس ہوتا ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے دسترخوان پر ایک شخص بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ مہمان نے لقمہ توڑا تو معاویہ نے آواز دی کہ اس لقمے میں بال ہے، وہ نکال لو۔ مہمان فوراً دسترخوان چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں ایسے شخص کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا جو مہمان کے لقمے کو اتنی غور سے دیکھتا ہو اور کہ اسے اس میں بال تک نظر آتے ہوں۔ ریفرنس ہے ثمرات اوراق، صفحہ نمبر 115۔ اگلا واقعہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مہمان نوازی۔ سیاہ رنگت رکھنے والا ایک بدصورت شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا اور ندیدوں کی طرح بڑی تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام مہمان کو کھانا کھلاتے دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اعرابی، تم نے شادی کی ہوئی ہے یا مجرد ہو؟ اس نے کہا، میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اعرابی نے کہا، میری 8 بیٹیاں ہیں۔ شکل و صورت کے اعتبار سے میں ان سے زیادہ حسین ہوں اور پیٹو ہونے کے اعتبار سے وہ مجھ سے زیادہ پیٹو ہیں۔ امام حسن مجتبی نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور اسے 10,000 درہم
عطا فرمائے اور فرمایا یہ تیرا اور تیری بیوی اور 8 بیٹیوں کا حصہ ہے۔ ریفرنس لطائف الطوائف صفحہ نمبر 139۔ اگلا واقعہ، انسان کتنے دن مہمان رہ سکتا ہے؟ ہارون الرشید عباسی کے ظلم و جور سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند جناب قاسم نے روپوشی اختیار کی۔ اپنی جان بچانے کے لیے ایک دن وہ فرات کے قریب ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے 2 چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے کھیل رہی تھیں۔ ایک بچی نے اپنی بات کے اسبات کے لیے اس طرح سے قسم کھائی، مجھے جناب امیر کی قسم جن کی امامت کا اعلان غدیر میں ہوا۔ جناب قاسم یہ قسم سن کر دل میں خوش ہوئے کہ یہ بچیاں مومن ماں باپ کی اولاد ہیں۔ حضرت قاسم نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ تم نے جس امیر کی قسم کھائی ہے وہ کون ہے؟ بچی نے کہا وہ حسنین کریمین کے والد ماجد ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ بچی کا جواب سن کر آپ بے حد خوش ہوئے کہ اپنے آبا و اجداد کے دوستوں کے پاس آئے ہیں۔ حضرت قاسم نے کہا کہ مجھے اس قبیلے کے سردار سے ملاؤ۔ بچی نے کہا میرا باپ قبیلے کا سردار ہے۔ وہ جناب قاسم کو اپنے والد کے پاس لے گئی۔ جناب قاسم 3 دن تک اس کے مہمان رہے۔ چوتھے دن آپ نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی کسی کے گھر سے کھانا کھاتا ہے تو اس گھر کا صدقہ کھاتا ہے، اسی لیے میں آپ کے گھر کا صدقہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ آپ مجھے کوئی کام ذمے لگا دیں تاکہ میں صدقہ کھانے سے بچ جاؤں۔ قبیلے کے سردار نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی کام تلاش کروں گا، لیکن جناب قاسم نے فرمایا آپ اپنی مجلس کو پانی پلانے کی ذمہ داری مجھے سونپ دیں۔ اس نے منظور کر لیا۔ بعد ازاں جناب قاسم سردار قبیلہ کی مجلس میں پانی پلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سردار قبیلہ آدھی رات کے وقت گھر سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ قاسم عبادت الہی میں مصروف ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح محو مناجات ہیں کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر تک نہیں۔ قاسم کی حالت دیکھ کر سردار بڑا متاثر ہوا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے اپنے قبیلے کے افراد کو جمع کر کے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح قاسم سے کرنا چاہتا ہوں۔ باقی قبیلے نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قاسم کو ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بچی 3 برس کی ہوئی کہ قاسم بیمار ہوئے اور روز بروز ان کی بیماری میں شدت آتی گئی۔ قبیلے کا سردار قاسم کے سرہانے بیٹھ کر ان کے حسب و نسب کے متعلق پوچھنے لگا۔ جناب قاسم نے کچھ اس طرح کا جواب دیے کہ اس نے اچانک کہا بیٹے میں جان گیا تو ہاشمی ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا جی ہاں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرزند قاسم ہوں۔ یہ سن کے ان کا سسر اپنا چہرہ پیٹنے لگا، ہائے میں اپنی مجلس میں آپ سے سقائی کراتا رہا، میں امام موسیٰ کاظم کو کس طرح سے منہ دکھاؤں گا؟ قاسم نے کہا آپ نے میری بڑی خاطر مدارات کی ہے، انشاءاللہ آپ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے اور میں آپ کی شفاعت کروں گا۔ سنو میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میری وفات کے بعد مجھے غسل و کفن دے کر دفن کر دینا اور پھر جب حج کے دن آئے تو میری بیوی اور میری بچی کو ساتھ لے کر خانہ خدا کی زیارت کے لیے چلے جانا اور واپسی پر مدینہ کی راہ لینا، اور جب تم مدینہ پہنچو تو شہر کے آغاز پر میری بیٹی کو پیادہ کر دینا، تم خود اس کے پیچھے چلنا۔ میری بیٹی چلتے چلتے ایک بڑی حویلی کے دروازے پر پہنچ جائے گی اور وہی ہمارا گھر ہے۔ میری بیٹی اس گھر میں چلی جائے گی، اس گھر میں سرپرستوں سے محروم مستورات ہیں اور میری ماں بھی وہیں پر موجود ہوگی۔ قاسم کی وفات ہو گئی اور ان کی تہجیز و تکفین ہوئی۔ اس کے بعد غمزدہ خاندان مکے گیا۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ شہر شروع ہوا سردار نے اپنی نواسی کو محمل سے اتارا اور خود اس کے پیچھے چلنے لگا اور کہا کہ بیٹی تم اپنا گھر تلاش کرو۔ چلتے چلتے بچی ایک بڑی حویلی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، وہاں اپنی والد کی خوشبو محسوس کر کے کچھ دیر کھڑی روتی رہی، پھر حویلی میں داخل ہو گئی۔ مستورات عصمت نے جب اس بچی کو دیکھا تو پوچھنے لگیں کہ تم کون ہو، مگر بچی نے کسی کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا، برابر روتی رہی۔ قاسم کی والدہ آئیں اور بچی کو گود میں لے کر رونے لگیں اور بچی کو پیار کرنے لگیں اور فرمایا یہ میرے قاسم کی بیٹی ہے۔ تمام پردہ دار بیویاں حیران ہو کر کہنے لگیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ قاسم کی بیٹی ہے؟ بی بی نے فرمایا تم بچی کو غور سے دیکھو، یہ ہو بہو میرے بیٹے قاسم کی شبیہ ہے۔ اس وقت بچی نے بتایا میری ماں اور نانا بھی دروازے پر موجود ہیں۔ جب قاسم کی والدہ نے قاسم کی موت کا حال سنا تو بیمار ہو گئیں اور 3 دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت قاسم کا مزار حلہ شہر سے 6 فرسخ کے فاصلے پر
باغ خمری میں موجود ہے اور اس شہر کا جدید نام مدینۃ القاسم ہے۔ ریفرنس شجرہ طوبہ کا صفحہ نمبر 210۔ اگلا واقعہ، مہمان کا احترام ہر شخص پر واجب ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک باپ بیٹا حضرت علی علیہ السلام کے مہمان ہوئے۔ آپ نے انہیں صدر مجلس میں بٹھایا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے طعام لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں مہمان کھانا کھا چکے تو قنبر، تشت اور لوٹا اور تولیہ لے کر ان کے ہاتھ دھلانے کے لیے آئے۔ قنبر چاہتے تھے کہ باپ کا ہاتھ دھلائیں۔ حضرت علی نے اپنی جگہ سے اٹھے اور قنبر کے ہاتھ سے آپ نے لوٹا لے لیا اور چاہا کہ آپ اس کے ہاتھ دھلائیں۔ تو مہمان نے بڑی عاجزی سے عرض کی، مولا خدا کے لیے آپ یہ زحمت نہ فرمائیں، میں اپنے خدا کو کیا جواب دوں گا کہ علی نے میرے ہاتھ دھلائے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہیں میرے حق کی قسم، آرام سے بیٹھے رہو۔ جس طرح سے تمہیں قنبر کے ہاتھ دھلانے پر اعتراض نہیں تھا، اسی طرح سے میرے ہاتھ دھلانے پر بھی اعتراض نہ کرو۔ پھر آپ نے اس کے ہاتھ دھلائے۔ بعد ازاں آپ نے لوٹا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو پکڑایا اور فرمایا کہ میں نے باپ کے ہاتھ دھلائے ہیں، تم بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ۔ میں خود ہی دونوں کے ہاتھ دھلاتا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ باپ بیٹے میں کچھ فرق ضرور ہونا چاہیے۔ پھر محمد حنفیہ نے بیٹے کے ہاتھ دھلائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، جو اس کام میں علی کی پیروی کرے گا وہ علی کا حقیقی شیعہ ہوگا۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 16 کا پیج نمبر 148۔ اگلا واقعہ ہے، اس عالم نے بھی مہمان کو کھانا کھلایا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 9 میں تفاسیر عامہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو تو اس مہمان کو دو۔ تمام ازواج نے عرض کی کہ ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آپ نے مسجد میں فرمایا، کوئی ہے جو اس کو آج کھانا کھلائے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج رات یہ ہمارا مہمان ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام مہمان کو ساتھ لے گئے اور گھر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ مہمان آیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جناب سیدہ نے عرض کی، بچوں کا تھوڑا سا کھانا موجود ہے، لیکن میں مہمان کو اپنے بچوں پر ترجیح دوں گی۔ جناب علی علیہ السلام کھانا لے کے مہمان کے پاس آئے۔ جیسے ہی مہمان نے کھانا شروع کیا تو آپ نے چراغ بجھا دیا اور منہ کو حرکت دیتے رہے۔ مہمان یہ سمجھتا رہا کہ میرا میزبان بھی میرے ساتھ کھانے میں شریک ہے۔ مہمان نے سیر ہو کے کھانا کھایا۔ رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ پیغمبر اکرم نے آپ کی طرف دیکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے عمل سے بہت خوش ہوا ہے، اور ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس یہ آیت لے کر نازل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 16 کا صفحہ نمبر 148۔ اگلا واقعہ ہے انداز مہمانی۔ حکیم سعید الدین نظاری شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کے ہمسر تھے اور دونوں بزرگواروں میں بڑی پیار و محبت تھی۔ شیخ سعدی حکیم نظاری سے ملنے کے لیے 2 مرتبہ قہستان آئے اور حکیم نظاری بھی شیخ سعدی کی ملاقات کے لیے چند مرتبہ شیراز تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ حکیم سعد الدین سعدی کے ہاں مہمان ہوئے۔ شیخ سعدی نے ان کی بہت زیادہ خاطر مدارات کی، جس کی وجہ سے حکیم زیادہ عرصہ شیراز میں نہ ٹھہر سکے اور چلتے وقت سعدی سے کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن شرط مہمان نوازی یہ نہ تھی کہ جو آپ بجا لائے۔ شیخ سعدی نے معذرت کی کہ میں آپ کی پوری طرح سے خدمت نہ کر سکا۔ کچھ عرصے کے بعد شیخ سعدی حکیم نظاری سے ملنے کے لیے قہستان گئے اور جب بیر جند پہنچے تو انہوں نے حکیم کو اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے دیکھا۔ حکیم نے شیخ سعدی کو اپنے گھر روانہ کر دیا اور خود اپنے کام میں مصروف رہے۔ جب فارغ ہوئے تو اپنے مہمان کے پاس آ کر بیٹھے اور کھانے میں کسی طرح کا تکلف روا نہ رکھا۔ وہی عام اور سادہ غذا جو معمول کے مطابق ان کے گھر پکا کرتی تھی، وہی غذا مہمان کو کھلاتے رہے۔ شیخ سعدی 3 ماہ تک ان کے مہمان رہے اور جب حکیم نے محسوس کیا کہ شیخ واپسی کا ارادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے خوب خاطر مدارات کی اور دوستوں سے کہا کہ شیخ واپس جانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ بھی ان کی مہمان نوازی کریں۔ پورا 1 مہینہ شیخ سعدی کو دعوتیں ملتی رہیں۔ جب شیخ روانہ ہونے لگے تو حکیم نظاری نے کہا، مہمان نوازی کی شرط یہ ہے کہ تکلف سے خالی ہو تاکہ مہمان چند دن
اپنے میزبان کے پاس ٹھہر سکے۔ ریفرنس ہے تاریخ قہستان۔ اگلا واقعہ ہے مہمان نوازی کا خرچ ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے دیا۔ بحرین کے چند شیعوں نے ایک دوسرے سے معاہدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کی مہمانی کریں گے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مفلس شیعہ کی باری آئی۔ اس بیچارے کے پاس مہمانی کے اخراجات نہ تھے۔ وہ بہت پریشان ہوا اور اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے صحرا کا رخ کیا۔ اسی اثنا میں ایک شخصیت نمودار ہوئی اور اس نے کہا کہ شہر میں فلاں تاجر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس نے جن 12 اشرفیوں کی ہمارے لیے نظر کی تھی وہ دے دو، اس سے رقم لے کر دوستوں کی مہمانی کرو۔ اس نے پوچھا کہ اگر تاجر پوچھے کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے تو فرمایا تو تم کہہ دینا کہ مجھے محمد بن حسن بن علی نے بھیجا ہے۔ وہ شخص تاجر کے پاس گیا اور پیغام دیا۔ تاجر نے کہا یہ الفاظ محمد بن حسن نے خود تم سے کہے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تاجر نے کہا تم انہیں پہچانتے ہو کہ وہ کون تھے؟ بخدا وہی امام صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ میں نے 12 اشرفی ان کی نظر کے لیے رکھی تھی۔ آپ 6 اشرفیاں لیں اور باقی 6 اشرفیاں مجھے دیں۔ میں ان کو اپنے پاس بطور تبرک رکھوں گا، ان کے بدلے میں تمہیں اور رقم دوں گا۔ اس طرح امام صاحب الزمان نے مہمان نوازی کا خرچ اپنی طرف سے ادا کیا۔ النجم الثاقب صفحہ نمبر 306۔ اگلا واقعہ بادیہ نشین کیسے مہمانی کرتے ہیں۔ نوری مرحوم دارالسلام کی جلد 2 میں رقم تراز ہے کہ بصرہ شہر میں ایک عیسائی تاجر رہتا تھا۔ اس کا کاروبار خوب جمع ہوا تھا۔ اس کی تجارت نے اس قدر ترقی کی کہ اس کے لیے شہر بصرہ چھوٹا پڑنے لگا۔ بغداد کے تاجروں سے اس کی دوستی تھی۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ بصرہ نسبتاً چھوٹا شہر ہے، وہاں تمہاری تجارت کچھ زیادہ فروغ نہیں پائے گی، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم بغداد آ جاؤ اور یہاں کاروبار شروع کر دو۔ تاجر نے لوگوں سے جو کچھ لینا تھا سب وصول کیا، اپنا تمام سامان فروخت کیا اور دیناروں کی بوریاں بھر کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور باقی مسافروں کے ساتھ اس کا بھی تمام سامان لوٹ لیا۔ یوں وہ تاجر نانے شبینہ کا محتاج ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اب بصرہ واپس جانا بے سود ہے اور بغداد جانا باعث ندامت ہے۔ پوری زندگی کا وہی سرمایہ تھا جو ڈاکو لوٹ کر لے گئے۔ یہ سوچ کر قافلے سے علیحدہ ہو گیا اور صحرائی عربوں کا مہمان جا بنا۔ صحرائی عربوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اپنے خیموں کے قریب ایک بڑا خیمہ مہمانوں کے لیے لگاتے ہیں اور جب کبھی ان کے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو اسے اس خیمے میں ٹھہراتے ہیں۔ بہرنو عیسائی تاجر مختلف قبیلوں کے ہاں مہمان رہا۔ آخر میں وہ ایک قبیلے کے پاس جا کر مہمان ہوا۔ اس قبیلے والوں نے اسے بڑی پیار و محبت دی، چنانچہ چند دن رہنے کے بعد وہ کچھ افسردہ سا ہو گیا۔ قبیلے کے نوجوانوں نے اس سے افسردگی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں پر خواہ مخواہ بوجھ بنا ہوا ہوں، لیکن آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کر کسی اور جگہ بھی نہیں جانا چاہتا۔ جوانوں نے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے ہاں آنے والے مہمان کا خرچ فرد واحد کو برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ ہم سال کے آغاز میں ایک رقم مہمانوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں اور وہ رقم قبیلے کے سردار کے پاس جمع ہوتی ہے، لہٰذا آپ کے یہاں رہنے سے ہمارے اخراجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور نہ کمی ہوگی، اور نہ آپ کے جانے سے کسی طرح کی بچت نہیں ہوگی، لہٰذا آپ آرام سے ہمارے ہاں رہ سکتے ہیں۔ چند دن گزرے کہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا اور اطراف کے خیمہ نشین پیادہ پا اس قبیلے کے پاس آئے۔ پھر اس قبیلے نے اپنے خیمے اکھاڑے اور مراسم عزاداری کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ لوٹا پٹا تاجر بھی ان کے ساتھ تھا۔ پہل وہ لوگ نجف اشرف آئے اور امیر المومنین کو ان کی اولاد کا قرصہ دیا۔ پھر نجف اشرف سے کربلا معلیٰ آئے اور شب عاشور روضہ امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوئے۔ قبیلے والوں نے اپنی جوتیاں اور دیگر سامان اس عیسائی مہمان کے حوالے کیا اور کہا کہ تم ہمارے سامان کا خیال رکھنا، ہم آج رات حرم امام حسین علیہ السلام میں بسر کریں گے اور کل ظہر کے بعد ہم یہ سامان تم سے واپس لے لیں گے۔ عیسائی تاجر امام مظلوم کے صحن کے ایک کونے میں سامان کی حفاظت کے لیے بیٹھ گیا۔ تھکا ہوا تھا، اسے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ حرم مطہر سے امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لائے اور ان کے ساتھ 2 جوان تھے۔ آپ نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ ہاتھ میں قلم دوات اور کاغذ لیں
اور ہمارے تمام زائرین کے نام درج کریں۔ جوانوں نے تمام زائرین کے نام لکھ کر امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے زائرین کی فہرست کو دیکھا اور فرمایا، نہیں، ابھی کچھ زائرین کے نام لکھنے سے رہ گئے ہیں، جاؤ پھر اچھی طرح سے ہمارے زائرین کے نام لکھ کر لاؤ، کسی زائر کا نام لکھنے سے رہ نہ جائے۔ دونوں جوان امام علیہ السلام کا حکم مان کر بڑی توجہ سے زائرین کے نام لکھنے لگے، اور آخر میں انہوں نے زائرین کی فہرست امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فہرست دیکھ کر فرمایا، ابھی بھی کچھ زائرین کے نام لکھنے سے رہ گئے ہیں۔ یہ سن کر جوانوں نے عرض کی، مولا، ہم نے تمام زائرین کے نام لکھے ہیں، مگر ہم نے اس شخص کا نام نہیں لکھا کیونکہ یہ عیسائی ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، سچ ہے کہ یہ عیسائی ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس کا نام بھی زائرین کی فہرست میں لکھو کیونکہ یہ بھی تو ہمارے صحن پہ آیا ہے۔ جیسے ہی عیسائی خواب سے بیدار ہوا تو بے ساختہ رونے لگا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اگلا واقعہ سلیمان فارسی کی مہمان نوازی۔ سید محمد باقر قزوینی عراق کے عارف باللہ علماء میں سے تھے۔ آپ صاحب کرامت تھے۔ ہمیں اس کتاب میں ان کی کرامات لکھنا مقصود نہیں، بس ان کی ایک دو کرامات ہی ہم اپنے قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ سید مہدی قزوینی کہتے ہیں کہ ہم سید باقر قزوینی کے ساتھ تھے۔ پہلے ہم نے کربلا معلیٰ میں امام مظلوم کی زیارت کی، پھر وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر نجف اشرف کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں برق و باران کا طوفان شروع ہو گیا، کشتی تنکے کی طرح دریا میں ہچکولے کھانے لگی۔ ہم سب پریشان تھے۔ ہمارے قافلے میں ایک کمزور دل شخص بھی تھا جو سب سے زیادہ پریشان تھا۔ وہ شخص کشتی میں کبھی دائیں گرتا، کبھی بائیں گرتا، اور کبھی ابر بہار کی طرح اشک برساتا اور امیر المومنین کی مدح پر مبنی اشعار کہتا۔ جب سید محمد باقر نے اس شخص کی حد سے بڑھی ہوئی بے چینی دیکھی تو فرمایا، بندہ خدا، تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ ہوا اور بادل سب حکم خدا کے محتاج ہیں، تمہیں اس وجہ سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے اپنی ابا کو سمیٹ کر ہوا کی جانب اشارہ کر کے کہا، حکم خدا سے رک جا۔ چند لمحات کے بعد ہوا تھم گئی اور اتنی تھمی کہ ہماری کشتی حرکت نہ کر سکی۔ سید مرتضیٰ نجفی کو سید باقر قزوینی سے بڑی ارادت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کازمین میں تھا کہ مجھے خبر ملی کہ سید باقر امام ہشتم علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس آئے ہیں۔ میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت سلیمان فارسی کی زیارت کے لیے کل مدائن جانا چاہتا ہوں، لہٰذا کل آپ 3 گھوڑے کرائے پر حاصل کریں، ایک میرے لیے، ایک سید صالح کے لیے اور ایک گھوڑا تمہارے لیے ہونا چاہیے، اور کل فلاں مقام پر آپ آ جائیں، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ پھر دوسرے دن اس مقام پر گیا تو سید باقر گھوڑے پر بیٹھے اور ہم بھی اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے، اور مجھے دیکھ کر تشویش ہوئی کہ ان کے پاس خورد و نوش کا کوئی سامان نہیں، اور مدائن میں رات گزارنے کے لیے کوئی شمع وغیرہ بھی ان کے پاس نہیں۔ میں دل میں شرمندہ ہوا کہ سید صاحب نے اپنے ذہن کے مطابق ان اشیاء کی فراہمی میرے ذمہ لگائی ہوگی، مگر چونکہ زبان سے مجھے ان اشیاء کا حکم نہیں دیا تھا، لہٰذا میں بھی کوئی چیز اپنے ہمراہ نہیں لایا تھا۔ الغرض ہم مدائن پہنچ گئے، سلمان فارسی کی زیارت کی، مقبرہ کے ساتھ متصل ایوان میں ہم بیٹھ گئے، اور سید نے کہا کہ چراغ کہاں ہے؟ میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا کہ میں چراغ لانا بھول گیا تھا۔ سید نے پھر پوچھا کہ تمہارے پاس قہوہ ہے؟ میں نے پھر معذرت کی کہ میں کچھ بھی ساتھ نہیں لایا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اچھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ سید نے قبر سلیمان فارسی کی طرف منہ کر کے کہا، سلیمان آپ کریم اور سخی خاندان کے خادم ہیں، اور میں بھی اسی خاندان کی اولاد ہوں۔ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں جا کر شکایت کروں گا کہ ہم سلمان فارسی کے مہمان بنے تھے اور اس نے ہماری خاطر تواضع نہیں کی تھی۔ چند لمحات گزرے کہ دربار سلیمان کا ایک خادم ایک شمع دان لے کر آیا، اور اس کے ساتھ 5-6 موم بتیاں بھی تھیں، اور کہا کہ شمع دان ایک مومن نے زائرین کے لیے روانہ کیا ہے، اور آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں، لہٰذا یہ لے لیجیے اور کمرے میں جلا لیجیے۔ میں نے شمع دان کو روشن کیا۔ پھر سید نے کہا، سلمان، تمہاری مہمانی میں دیر ہو رہی ہے، مجھے قہوے کی ضرورت ہے۔ اتنے میں ایک شخص اندر داخل ہوا اور سید کو پہچان لیا اور کہنے لگا، میں آپ کو عجیب داستان سنانا چاہتا ہوں۔ سید نے کہا، داستان سے پہلے بتاؤ تمہارے پاس قہوہ بھی ہے یا نہیں؟ اس نے ایک بڑی سی تھیلی سید کے سامنے رکھی اور کہا، اس تھیلی میں قہوہ، شکر اور کھانے کے لیے نان موجود ہے۔ ہم نے قہوہ تیار کیا اور بصری نان کھائے۔
تو اس شخص نے بتایا کہ میں ایک ملاح ہوں اور ہمیشہ بصرہ سے سامان تجارت بغداد پہنچاتا رہتا ہوں۔ آج رات میری کشتی دریا کی لہروں پر رواں تھی اور موافق ہوا چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی میری کشتی مزار سلیمان فارسی کے سامنے پہنچی تو رک گئی۔ ہم نے اسے چلانے کی جتنے بھی جتن کیے، لیکن میری کشتی کسی طرح سے بھی چلنے میں نہ آئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بد نصیب، تجھے سلمان کی زیارت کیے ہوئے ایک عرصہ گزرا ہے، لہٰذا کشتی یہاں پر رکے گی۔ تم جا کر آج کی رات سلمان کی زیارت کرو اور پھر فجر کے وقت کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ اب میں کشتی مزار سلیمان کے سامنے روک کر یہاں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ بہر نو رات گزری، صبح میں اس ملاح کے ساتھ اس کی کشتی تک گیا اور جیسے ہی کشتی والوں نے لنگر اٹھایا، کشتی بغداد کی طرف چل پڑی۔ ریفرنس دارالسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 200۔ اگلی ہیڈنگ ہے افضل کون، مہمان یا میزبان۔ سقط الاسلام کلینی الکافی میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسین ابن نعیم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے دینی بھائیوں سے محبت رکھتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تنگ دست مومنین کی مدد کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا ان سے محبت رکھنی ضروری ہے۔ بعد ازاں آپ نے فرمایا تو کیا کبھی غریب و مسکین مومنین کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں اکیلا کھانا کھانے کی عادی نہیں، میں ہمیشہ 2-3 مومنین کو ساتھ ملا کر کھانا کھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آگاہ رہو، انہیں تم پر فضیلت حاصل ہے۔ حسین بن نعیم نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں اور کھانا کھلاتا ہوں، پھر بھی انہیں مجھ پر فضیلت حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں، جب مومن تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہیں تمہاری مغفرت کے لیے آتے ہیں، اور جب تمہارے گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو تمہارے اور تمہارے خاندان کے تمام گناہ لے کر رخصت ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ پیج نمبر 245۔ اگلا واقعہ ہے مہمان نوازی سے نہ کترائیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام بخل سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ہم بھی آپ کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیں تو وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ قوم لوط کی بدبختی کی اصل بنیاد بخل تھی، کیونکہ یہ قوم ایک شاہراہ کے کنارے آباد تھی، لوگوں کے کاروان وہاں سے گزرا کرتے تھے اور ان سے کھانا مانگتے تھے۔ یہ لوگ اپنے بخل کی وجہ سے مہمان نوازی سے تنگ آ گئے تھے۔ مہمانوں سے جان چھڑانے کے لیے ان بدبختوں نے لواطت کے فعل قبیح کو رواج دیا، اور آہستہ آہستہ اس کی خبر تمام شہروں میں پھیل گئی کہ قوم لوط مسافروں سے بدفعلی کرتی ہے۔ یہ سن کر مسافروں نے ان کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیا۔ اگرچہ اس عمل بد کی ابتدا انہوں نے مہمان سے جان چھڑانے کے لیے کی تھی، مگر اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے عورتوں کی طرف سے منہ موڑ لیا، چنانچہ دور دراز سے خوبصورت لڑکوں کو پیسے دے کر اپنے شہر میں لایا کرتے تھے اور ان سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ راوی نے امام سے دریافت کیا تو کیا تمام اہل شہر اس لعنت میں مبتلا تھے؟ آپ نے فرمایا لوط علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ پورا شہر اس لعنت میں مبتلا تھا۔ لوط حضرت ابراہیم کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ کے بھائی تھے۔ آپ سخی اور مہمان نواز شخص تھے۔ آپ کی قوم آپ کو مہمان نوازی سے منع کرتی تھی۔ آپ نے مسلسل 30 سال تک اس بدکار قوم کو تبلیغ فرمائی، لیکن نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ جب کبھی حضرت لوط کے ہاں کوئی مہمان آتا تو آپ مہمان کو قوم سے مخفی رکھتے تھے تاکہ مہمان کو رسوائی سے بچایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار قوم کو برباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ چند فرشتوں کو لے کر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں شام کے وقت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس وقت آپ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے۔ فرشتے نے ان سے درخواست کی کہ آج رات ہمیں اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دیں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر ہے تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، اس شہر کے لوگ انتہائی بدکار ہیں، مہمانوں کو رسوا کرتے ہیں، ان کا مال بھی چھین لیتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اب کافی وقت گزر گیا ہے، اس وقت ہم کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں، لہٰذا آج ہمیں اپنا مہمان بنا لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا آج ہمارے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، میری تم سے یہی خواہش ہے کہ لوگوں کو ان کے آنے کی اطلاع نہ دینا۔ اگر تم نے میرے کہنے پہ عمل کیا
تو میں تمہاری سابقہ غلطیاں معاف کر دوں گا۔ ان کی بیوی بدسیرت اور پلید تھی۔ قوم لوط نے ایک دوسرے کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کرنے کے لیے آگ جلانے کا اشارہ مقرر کیا ہوا تھا۔ گھر میں جیسے ہی مہمان وارد ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے گھر کی چھت پر آگ جلا دی اور اس طریقے سے بدکار قوم کو مہمانوں کی آمد سے مطلع کیا۔ آگ کے شعلے دیکھ کر چاروں طرف سے بدکار لوگ لوط کے مکان پر امٹ پڑے، ان کے گھروں کو محاصرے میں لے لیا اور حضرت لوط سے کہا کہ وہ مہمان ان کے حوالے کر دیں۔ جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ بدکار قوم نے کہا، ہم آپ کو پہلے ہی روک چکے تھے کہ آپ اپنے ہاں مہمان مت ٹھہرائیں، تو اس ممانعت کے باوجود آپ نے مہمان اپنے پاس کیوں ٹھہرائے؟ جب بدکار قوم کا شور و فغا زیادہ بڑھا اور کھڑکی توڑ کر لوط کے گھر میں آنے لگے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، سب کے سب اندھے ہو گئے۔ آخر کار دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جبرائیل نے حضرت لوط سے کہا، آپ اپنے خاندان کو لے کر دور نکل جائیں، ہم صبح کے وقت اس شہر کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جناب لوط علیہ السلام خاندان کو لے کر چلے۔ صبح ہوئی تو فرشتوں نے اس خطے زمین کو الٹ دیا اور پھر آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ عذاب کی آواز سن کر لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک پتھر اسے آ لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ واقعات مکمل ہوئے۔ اب ہیڈنگ ہے چند روایات۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 241 سے روایت ہے کہ جب اللہ کسی قوم کو بھلائی دینا چاہتا ہے تو ان کی طرف ہدیہ روانہ کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سا ہدیہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، مہمان ہدیہ خداوندی ہے۔ جب مہمان آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کے گناہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 15 کے پیج نمبر 242 سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی مومن مہمان سے محبت رکھتا ہو تو قیامت کے روز جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا ہوگا۔ اہل محشر کہیں گے، یہ کوئی نبی مرسل ہے؟ اس وقت ایک فرشتہ کہے گا، یہ نبی نہیں، ایک مومن ہے جس سے مہمانوں سے محبت تھی اور یہ مہمانوں کی عزت کیا کرتا تھا اور آج یہ جنت کے علاوہ اور کہیں نہیں جائے گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 240 سے ریفرنس ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین سے روایت کی کہ ایک شخص نے امیر المومنین کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ نے فرمایا، اگر تم مجھے 3 باتوں کی ضمانت دو تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ اس نے دریافت کیا، امیر المومنین، آپ کی 3 شرطیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے وعدہ کرو کہ میرے لیے گھر سے باہر کی کوئی چیز نہ لاؤ گے اور گھر کی چیز مجھ سے نہ چھپاؤ گے اور اپنے خاندان کو بھی میری وجہ سے کم خوراک نہ دو گے۔ اس نے کہا، مولا، مجھے آپ کی تینوں شرائط منظور ہیں۔ پھر آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی۔ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جب تمہارا بھائی تمہارے ہاں آ جائے تو گھر میں جو کچھ بھی پکا ہو اس کے سامنے رکھو اور اگر تم کسی کو دعوت دو تو پھر اس کے لیے تکلف کرو۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 کے پیج نمبر 76 پر روایت ہے کہ صفوان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان میرے پاس آئے اور کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ میں نے اپنے بیٹے کو درہم دیا کہ بازار سے گوشت اور انڈے لے کر آئے۔ عبداللہ بن سنان نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے بیٹے کو کہاں بھیجا؟ اس نے بتایا کہ میں نے انڈے اور گوشت لینے کے لیے اسے بازار بھیجا ہے۔ اس نے کہا، اسے واپس بلاؤ۔ میں نے بیٹے کو واپس بلایا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر سرکہ اور روغن زیتون نہیں ہے؟ ہم نے کہا، موجود ہے۔ کہا، پھر وہی لاؤ۔ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو گھر میں موجود چیزوں کو اپنے بھائی کے لیے کم تصور کرے۔ اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جو بھائی کی لائی ہوئی چیز کو حقیر سمجھے۔ سفینۃ البحار کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 76 پر ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے گھر جائے تو جہاں گھر کا مالک بٹھائے وہیں بیٹھے، کیونکہ گھر کا مالک نوارد سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے گھر کی پردہ داری کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہمارا یہ تیسرا باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے باب چہارم کی ریڈنگ کو پیش کیا جائے گا، جس کی ہیڈنگ ہے عفو و درگزر۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔